أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آج کا ہمارا موضوع ہے اسلامی اخوت اور تکمیل ایمان. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ابو حمزہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، آپ نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مکمل ایماندار نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تب حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 10 برس تھی. ان کی والدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے کہا، آپ اسے اپنی خدمت کے لیے قبول فرما لیں. چنانچہ آپ نے انہیں قبول فرما لیا. انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قدر خدمت کی کہ جب آپ دنیا سے رخصت ہوئے تو ان سے راضی اور وہ خوش تھے. لا یؤمنو مکمل ایماندار نہیں ہو سکتا لأخیہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے ما یحب لنفسہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. قرآن کریم میں ارشاد ہے، انما المؤمنون اخوہ، تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو کلمہ کی بنیاد پر آپس میں بھائی قرار دیا ہے. لہٰذا ایمان کا ایک بنیادی تقاضا ہے کہ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے انتہائی مخلص ہو اور اس کے حق میں ہمدردانہ جذبات رکھے. اگر کسی میں یہ صفت منقول ہو تو اس کا ایمان نامکمل اور ناقص ہے. پیش نظر خدمت میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی چیز بیان فرمائی ہے کہ تم میں سے کسی کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث میں امت کو اسی بات کی طرف توجہ دلائی ہے. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کو خصوصی ہدایات دیتے ہوئے ایک بات یہ بھی ارشاد فرمائی، تم جو کچھ اپنے لیے پسند کرتے ہو دوسروں کے لیے بھی وہی پسند کرو تو مسلمان ہوگے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا، جو پسند کرتا ہے کہ اسے جہنم سے چھٹکارا مل جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے تو پھر اس سے اس حالت میں موت آئے کہ وہ اللہ تعالیٰ اور روز قیامت پر مکمل ایمان رکھتا ہو اور لوگوں کے ساتھ وہی سلوک روا رکھے جو خود اپنے لیے پسند کرتا ہے. اسی طرح آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یزید بن اسد سے فرمایا، اتحب الجنہ، کیا تم جنت پسند ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں. تو آپ نے فرمایا، فاحب لأخیک ما تحب لنفسک، جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرو. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ بھی یہی تھا کہ آپ اپنے لیے جو پسند فرماتے دوسروں کے لیے بھی وہی پسند فرماتے تھے. ابو ذر، میں نے تمہیں کمزور پاتا ہوں اور جو اپنے لیے پسند کرتا ہوں وہی تمہارے لیے پسند کرتا ہوں. تم کبھی 2 آدمیوں پر امیر بننا نہ کبھی کسی یتیم کے مال کی نگرانی قبول کرنا. یہ حدیث اسلام کی انتہائی اعلیٰ اصولوں میں سے ہے. اس پر عمل کیا جائے تو معاشرے سے ہر برائی ختم ہو سکتی ہے. آج کے معاشرے میں افراتفری اور ابتری کے اسباب میں سب سے بڑا اسباب یہ بھی ہے کہ آج ہر شخص اپنے حقوق کا تو مطالبہ کرتا ہے لیکن دوسروں کو ان کے حقوق دینے کے لیے تیار نہیں. جو شخص چاہتا ہے کہ لوگ میری عزت کریں، اس سے چاہیے کہ وہ بھی دوسروں کی عزت کرے. اگر یہ دوسروں کی عزت و توقیر کرے گا تو یقیناً دوسرے بھی اس کا احترام کریں گے. اس طرح جو شخص چاہتا ہے کہ اللہ میری تعریف کرے، اسے بھی چاہیے کہ وہ دوسروں کے متعلق اچھے خیالات اظہار کرتا رہے. خود پورا لینے کا مطالبہ اور دوسروں کو کم دینا اسے کوئی بھی پسند نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس اسلامی معاشرے کی بنیاد رکھی
جب انہیں یہ اصول سمجھایا تو معاشرے میں ہر طرف امن ہی امن ہو گیا، اور مسلمان اس حد تک ایک دوسرے کا خیال رکھنے لگے کہ جب ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں مسلمانوں کے مابین سلسلہ موخات قائم کیا گیا تو انصار مہاجرین کو اپنی جائیداد اور مکانات وغیرہ بھی شریک کر لی۔ تاریخ اسلام کا مطالعہ کریں تو ایسے بہت سے واقعات ملتے ہیں کہ امت کے اسلاف دوسروں کی ضروریات کو اپنی ضروریات پر توجہ دیتے اور مسلمان بھائی کی ضرورت کو پورا کرنے کی خاطر اپنی ضروریات و خواہشات کو قربان کر دیتے۔ جنگ یرموک کا واقعہ ہے کہ ایک شخص پانی لے کر میدان جنگ میں پہنچا۔ اس نے اپنے چچا زاد بھائی کو زخمی حالت میں دیکھا تو اسے پانی پلانے کے لیے آگے بڑھا تو دوسری طرف سے پیاس کی آواز آئی۔ زخمی نے پیاسا ہونے کے باوجود پانی پینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ پہلے اسے پلاؤ، شاید اسے مجھ سے زیادہ پیاس لگی ہے۔ جب وہ دوسرے کے پاس پہنچا تو ایک اور زخمی نے پانی مانگا تو دوسرے نے بھی اشارہ کیا کہ پہلے اسے پلاؤ۔ وہ تیسرے زخمی کے پاس پہنچا تو اس کی روح پرواز کر چکی تھی۔ وہ دوسرے کے پاس آیا تو وہ بھی جان آفرین کے سپرد کر چکا تھا۔ وہ دوڑ کر پہلے کے پاس آیا تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کو پیارا ہو چکا تھا۔ یہ تھا ان کا ایک دوسرے کے لیے احسار کہ انہوں نے اپنی ضروریات بلکہ اپنی جان تک کی پرواہ نہ کی اور مسلمان بھائی کی ضرورت کو مقدم سمجھا، اور سب نے اسی حالت میں موت کو گلے لگا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کا ایک صفت بیان یوں فرمایا، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وہ اپنی ضروریات کے باوجود دوسروں پر اثار کرتے اور ان کی ضرورت کو ترجیح دیتے ہیں۔ آج کے مسلمان میں اس جذبے کا فقدان ہے۔ اگر ہم صحیح طور پر مسلمان بن جائیں اور اس ایمانی تقاضے کو پورا کریں تو معاشرے کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس صفت کے اختیار کرنے کی توفیق سے نوازے، آمین۔ میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، اس احادیث سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انسان کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک وہ چیز جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ اپنے دوسرے بھائی کے لیے نہ پسند کرے۔ جیسے کہ یہ جنگ میں ہم نے یہ واقعہ پڑھا کہ ایک زخمی کو پانی کی پیاس تھی تو وہ صحابہ ان کے پاس پانی لے کے آئے تو انہوں نے آواز دوسری طرف سے آئی زخمی کی تو انہوں نے کہا مجھے نہیں، اس سے پلاؤ، ہو سکتا ہے اس کو مجھ سے زیادہ۔ پھر دوسرے کے پاس گئے، تیسرے کی آواز آئی، دوسرے نے بولا تیسرے کے پاس جاؤ، ہو سکتا ہے اس کو مجھ سے زیادہ ضرورت ہے۔ تو وہ انہوں نے پیاس سبھی کو تھی لیکن انہوں نے ایک دوسرے کو اہمیت زیادہ دی اور ان تینوں نے شہادت نوش فرمائی، لیکن یہ پرواہ نہیں کی کہ مجھے پیاس زیادہ ہے۔ یہی جو سبق انہوں نے اللہ کے نبی سے سیکھا اور اس پر عمل کیا اور اپنی زندگی انہوں نے اسلام کے مطابق گزاری۔ اور آج ہمارا یہ معاشرہ اس اسلام کو اپنا لے تو یہ افراتفری اور یہ بدگمانیاں اور یہ جو اختلافات سب ختم ہو سکتے ہیں۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، میں اللہ اور اللہ کے نبی کے طریقوں پر چلنے کی توفیق